अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहा पाकिस्तान के साथ मैं हूं इफ्रा फातिमा। नाजरीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला शरा ख्वानगी है। इस मसले को हल करने के लिए 2 दहाई कबल फॉर्मल और नॉन फॉर्मल स्कूल्स कायम किए गए। क्या इन स्कूल से या फिर डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी डिपार्टमेंट से हमें कोई फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं? नाजरीन, इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर मंसूर अख्तर गोरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, नॉन फॉर्मल एजुकेशन से क्या मुराद है और फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या फ़र्क है? जो एजुकेशन है ना वो 3 तरह की होती है, एक फॉर्मल एजुकेशन, एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन और एक इनफॉर्मल एजुकेशन। आमतौर पे हमें जो ये इदारे बिल्डिंग नज़र आ रही होती है, स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ की, जो बाकायदा बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ यूनिफॉर्म में बच्चे जा रहे होते हैं, उनका एक मखसूस टाइमिंग होती है, इसी तरह उनकी एक स्ट्रक्चर होता है, वो फॉर्मल एजुकेशन है। जबकि नॉन फॉर्मल में अगर हम इसको आसान अल्फाज में कहें तो ये फ्लेक्सिबल मोड ऑफ एजुकेशन होता है। मतलब इसके लिए बाकायदा कोई इदारे या बिल्डिंग्स नहीं कायम की जाती, ये आम तौर पे कम्युनिटी अपनी जगह पे या किसी टीचर्स का अपना घर है वहाँ पे इस तरह के इदारे कायम कर दिए जाते हैं। फिर इसमें टाइम भी फ्लेक्सिबल होता है कि बच्चे ऐसे इलाके के बच्चे हैं या ऐसी कम्युनिटी के बच्चे हैं, वो सुबह के टाइम में नहीं पढ़ सकते, तो वो हम उनको शाम के टाइम में पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, रात के टाइम में पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। हमारा मकसद ये होता है इस नॉन फॉर्मल एजुकेशन के ज़रिए कि बच्चे तालीम की तरफ आएँ और उनके लिए जो कदगन है कि वो टाइम की वजह से नहीं जा सकते क्योंकि हो सकता है वो कुछ काम कर रहे होते हैं या उनके वालिदैन की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, तो उन मजबूरियों को ख़त्म करके हम उनकी तालीम को देने की कोशिश करते हैं। फिर इसी तरह इसमें यूनिफ़ॉर्म की भी कोई कैद नहीं होती कि यूनिफ़ॉर्म पहने वो बच्चे किसी भी आम घर के जो घर में उन्होंने लिबास पहना होता है वही लिबास पहन के आ जाते हैं। फिर इसमें जो टीचर होते हैं आम तौर पे जो फॉर्मल एजुकेशन में जो टीचर होता है ना उसकी क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो मास्टर डिग्री होल्डर होता है। जबकि हम यहाँ पे इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन टीचर्स को भी रखते हैं और तालीम आम करने के लिए। इसी तरह को फ़ीस नहीं होती और हम जो किताबों के साथ-साथ स्टेशनरी भी इन बच्चों को मुफ़्त प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो तालीम ना हासिल करने का कोई भी ऐसी वजह है जो है, वो सारी वजूहात ख़त्म हो जाएँ और ये बच्चे तालीम हासिल कर सकें और मुआशरे के कारआमद शहरी बन सकें। सर, व्हाट डू यू थिंक तालीम बालिगा की क्यों ज़रूरत है? असल में 2 हमारे जो हैं मोड हैं, एक है हम बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइमरी एजुकेशन तक, जबकि दूसरा होता है तालीम बालिगा का। पाकिस्तान जो इस वक़्त इसमें लिटरेसी रेट पाकिस्तान का जो है ना वो तकरीबन 58% है, जबकि पंजाब में ये लिटरेसी रेट 67% है। इसका मतलब है कि करोड़ों लोग जो हमारे अनपढ़ हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल जाने की उम्र में होते हैं, चूँकि स्कूल ना जा सकने की वजह से वो उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो नाख़्वानदा होते हैं। तो उन लोगों को एक दूसरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना हमारा मकसूद होता है तालीम बालिगा के ज़रिए कि कम अज़ कम उनको इस काबिल ज़रूर बना दिया जाए कि वो पढ़ना लिखना जान जाएँ, बुनियादी हिसाब-किताब कर सकें और अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकें सोसाइटी के अंदर। तो यही मकसद को लेकर हमने अपना एक कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें हम 6 माह का इनको कोर्स करवाते हैं और उनको तालीम बालिगा की सूरत में ताकि उनको लिटरेट किया जा सके और वो भी माशरे के कारआमद शहरी बन सकें। सर, हमारा लिटरेसी डिपार्टमेंट क्या काम करता है? अच्छा, लिटरेसी डिपार्टमेंट के हवाले से मैं बताता चलूँ आपको, ये 2002 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये इदारा बनाया था डिपार्टमेंट और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब के अंदर ही लिटरेसी डिपार्टमेंट है, बाकी किसी सूबे में बाकायदा डिपार्टमेंट इस तरह ये नहीं है। और इस डिपार्टमेंट का मकसद ये 2 ही काम करना है कि जो नाख़्वानगी बहुत ज़्यादा है हमारे पंजाब के अंदर उसका खात्मा किया जा सके और इस मकसद के लिए नॉन फॉर्मल स्कूल्स बनाए जाते हैं जो प्राइमरी लेवल तक के होते हैं, जिसमें प्राइमरी तक तालीम दी जाती है। इस वक्त पंजाब के अंदर लिटरेसी डिपार्टमेंट के 20,000 से ज़ायद नॉन फॉर्मल स्कूल हैं जिनमें 5 लाख से ज़ायद बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरा हम तालीम बालिगा की, इससे पहले भी हम जिक्र किया कि तालीम बालिगा की क्यों ज़रूरत है, तो ये लिटरेसी डिपार्टमेंट तालीम बालिगा भी मुहैया करता है। ख़ास तौर पे हमने जेलों में बहुत सारे तालीम बालिगा के सेंटर बनाए हैं क्योंकि वो कैदी हैं, उनको कैद के साथ साथ हम चाह रहे थे कि जब वो वापस मुआशरे में जाएँ तो वो तालीम याफ्ता हो जाएँ, मतलब अपनी लिटरेट हो जाएँ और ज़्यादा बेहतर तरीके से मुआशरे में अपना किरदार अदा कर सकें। इसी तरह हम भट्ठों पे, खाना बदोशों के लिए, ऐसी स्पेसिफिक फैक्ट्री वर्कर्स के लिए हमने पंजाब के जो मुजफ्फरगढ़ के अंदर है वहाँ हमने कश्ती के अंदर भी तालीम बालिगा का सेंटर बनाया। मुल्तान के अंदर हमने जो कुली होते हैं रेलवे स्टेशन पे उनके लिए सेंटर बनाए। इसी तरह हमने गुजरांवाला के अंदर वहाँ पे खाना बदोशों के लिए, भट्टा वर्कर्स के लिए तालीम बालिगा के सेंटर बनाए। हमारा मकसद यही है तालीम बालिगा के ज़रिए कि उनको जो माशरे में अनपढ़ लोग हैं उनको ख़त्म किया जा सके, उनकी मतलब तादाद को,
اور پورے پاکستان کو لٹریٹ 100% لٹریسی کا جو خواب ہے اس کو پورا کیا جا سکے. سر محکمہ تعلیم کی موجودگی میں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ محکمہ تعلیم جو ہے نا وہ ایک مخصوص ایج کے بچوں کو داخل کرتا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو گورنمنٹ اسکول جو فارمل ایجوکیشن ہے وہاں پہ 9 سال تک کے بچوں کو داخل کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ بچے وہاں پہ داخل نہیں کیے جاتے. تو نان فارمل ایجوکیشن میں ہم ان بچوں کو سیکنڈ اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 16 سال تک کے بچوں کو بھی ہم وہاں پہ داخل کرتے ہیں. جو فارمل ایجوکیشن میں بچہ اسکول جاتا ہے جبکہ ہم اسکول کو بچے کے پاس لے جاتے ہیں, کیونکہ وہ تو ایک اسکول ایک بلڈنگ ہے اور وہاں پہ انہوں نے بچوں نے جانا. جبکہ ہم جس علاقے میں ہم دیکھتے ہیں, سروے کرتی ہے ہماری ٹیم کہ یہاں پہ فارمل ایجوکیشن کا سسٹم نہیں ہے, کوئی اسکول نہیں ہے, بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, گلیوں میں پھر رہے ہیں, تو ہم اسی محلے میں اسی گلی میں جا کے اپنا نان فارمل اسکول بنا دیتے ہیں. وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہم میٹنگ کرتے ہیں, کمیونٹی کے ساتھ, کہ آپ کے بچے ہیں, آپ ہمیں صرف جگہ پرووائڈ کریں, ہم آپ کو یہاں پہ نان فارمل کا سیٹ اپ بنا دیتے ہیں. پھر اس کے لیے ہم اسی لوکل کمیونٹی سے کوئی ٹیچر ہائر کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنے لٹریسی کٹ, بچوں کے لیے کتابیں, کاپیاں, اسٹیشنری ہم مہیا کر دیتے ہیں اور وہ بچے اپنے محلے میں ہی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ سیکنڈ اپرچونٹی کے ساتھ ساتھ ہم تھرڈ اپرچونٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں جو وہ تعلیم بالغہ کی صورت میں ہوتی ہے کہ اگر بچہ فارمل ایجوکیشن کی عمر سے گزر گیا, نان فارمل اسکول میں آئے, اگر اس ایج سے بھی گزر گیا ہے, 18 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے اس کی, تو اب وہ تعلیم بالغہ کا ہم اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ یہاں سے کم از کم لٹریٹ ہو جائے اور معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ نان فارمل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. ہم ان بچوں کو پڑھاتے ہیں جن کو نہ فارمل ایجوکیشن میں جا سکتے ہیں, نہ پرائیویٹ سیکٹر میں جا سکتے ہیں, نہ کسی این جی او یا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے کوئی پرائیویٹ سکولز ہیں ان میں جا سکتے ہیں. تو ان بچوں کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کی تعلیم کے لیے ہم کام کرتے ہیں. جی سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ پنجاب میں شرح خواندگی کتنی ہے؟ پنجاب میں شرح خواندگی جو لیٹسٹ اعداد و شمار ہیں پاکستان اکنامک سروے 2021-22 اس کے مطابق 67%, 67% لٹریسی ریٹ ہے پنجاب کا. اور یہ ہمیں ظاہر کرتا ہے پنجاب کی آبادی تقریباً 12 کروڑ کے قریب ہے, تو اس میں دیکھیں کہ کروڑوں کے حساب سے لوگ ان پڑھ ہیں. تو اس یہ جو فگر ہے یہ نان لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن کی اہمیت کو اور بھی زیادہ واضح کرتا ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. حکومت مزید وسائل اس ڈپارٹمنٹ کو دے تاکہ یہ ناخواندگی کا جو اتنا ایک جن کھڑا ہو گیا ہے اس کو قابو میں لایا جا سکے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی شرح خواندگی میں کیسے اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ شرح خواندگی میں ظاہری بات ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت پاکستان کے اندر. اس کے لیے حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. عام طور پہ ایک نعرہ لگتا رہا ہے کہ ایچ ون ٹیچ ون, کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو فرد کو پڑھائے تو یہ شرح خواندگی جلدی امپروو ہو سکتی ہے پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر. اس کے علاوہ میرے خیال میں اگر حکومت ایسی کوئی پالیسی بنائے کہ یونیورسٹی اور کالجز کے سٹوڈنٹس کو جب یہ امتحان دے کے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے, اس میں ان کو انگیج کرے اور وہ والنٹریلی وہاں پہ پڑھائیں, تو اس طرح بہت جلدی جو ہے نا شرح خواندگی میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت بھی اپنے جو وسائل ہے اس کو زیادہ تعلیم کی طرف مہیا کرے, مختص کرے تاکہ اس شرح خواندگی کے چیلنج کو سے بہتر طریقے سے نپٹا جا سکے. جی سر ضلع لاہور میں لٹریسی ڈپارٹمنٹ کیا کام کر رہا ہے؟ جیسے کہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کا میں نے بتایا کہ 2 ہی اس کے مین فنکشن ہے, ایک پرائمری ایجوکیشن اور دوسرا تعلیم بالغاہ کے سینٹرز. تو لاہور پاکستان کا دارالحکومت ہے, یہاں کی آبادی بھی تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ ہے. لاہور میں شرح خواندگی اس وقت 77% ہے, مطلب کمپیریٹیولی دوسرے اضلاع کے نسبت یہاں پہ لٹریسی ریٹ زیادہ ہے. لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں کہ آبادی کے تناسب سے یہاں ان پڑھ لوگ بھی بہت زیادہ ہیں. اس وقت لٹریسی ڈپارٹمنٹ لاہور کے اندر تقریباً 550 نان فارمل اسکول ہمارے فنکشنل ہے جس میں کوئی 18,000 سے زائد بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جو مطلب جن کو کسی اور ادارے نے قبول نہیں کیا یا ان کو کیٹر نہیں کر سکا. مثلا ہم نے جھگیوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہاں پہ اسکول بنائے ہوئے ہیں, ہم نے جو بھٹے ورکرز ہیں جو ان کے لیے اسکولز بنائے ہوئے ہیں, فیکٹری ورکرز کے بچوں کے لیے ہم نے اسکول بنائے ہوئے ہیں. تو جو ریموٹ ایریاز ہیں لاہور کی, جو سلمز آبادیز ہیں, وہاں پہ ہم نے نان فارمل اسکولز بنائے ہوئے ہیں. مستقبل میں ہم تعلیم بالغاہ کے سینٹر بھی بنانے جا رہے ہیں. اس میں ہم جیل کے اندر اور باقی اسی طرح خانہ بدوشوں اور بھٹا ورکرز اور فیکٹری ورکر ان کے لیے یہ تعلیم بالغاہ کے سینٹر بھی بنائیں گے. تو اس لیے اس وقت ہم ان اپنے اسکولوں کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ لاہور میں جتنا زیادہ سے زیادہ بچوں کو تعلیم دی جا سکے. سر ہمارے پاکستان کے نظام تعلیم میں کیا کیا نقائص ہیں اور ان کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں جو تعلیم کا نظام ہے نا اس کو کافی اس میں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا
جو نصاب ہے اس کو جو جدید تقاضے ہیں اس وقت دنیا کے اندر، اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، تو ہم ابھی اس لحاظ سے بہت پیچھے ہیں. تو ہمیں ضرورت اس کی ہے کہ ایک تو اس کو ہم اپ ٹو ڈیٹ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم عام ایجوکیشن کی بجائے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جائیں، تاکہ جو بچے اسکولوں سے کالجز سے فارغ ہوں تو وہ اپنے روزگار کا بھی ذریعہ بنے. مطلب موجودہ تعلیمی نظام میں ہمارا مقصد جو تعلیم کا صرف یہی نظر آتا ہے کہ ہم نے ڈگری لینی ہے اور اس کے بعد جاب کرنی ہے، اور جاب بھی ہم کہتے ہیں کہ وائٹ کالر جاب ہو، کرسی پہ بیٹھ کے کرنے والی ہو. تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہمیں اپنے بچوں کا چینج کرنا ہوگا اپنے نظام تعلیم میں، کہ وہ اپنا کام خود کر سکیں، اپنے بزنس کریں، اپنی کوئی ٹیکنیکل ہنر سیکھیں اور اس کے ذریعے وہ اپنے روزگار کو کمائیں. اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو وسائل ہیں ہمارا حکومت بہت کم مختص کرتی ہے اپنے بجٹ میں تعلیم کے لیے، تو اس کو بجٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ یونیسکو جو ایک عالمی ادارہ ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ کم از کم 4% جی ڈی پی کا تعلیم کے لیے مختص کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی آزادی کو اب 77 سال ہو گئے ہیں، آج تک ہم نے 4% نہیں کیا. 2%، 2.5% اس کے ہی ارد گرد ہمارا بجٹ ہم مختص کرتے ہیں تعلیم کے لیے. تو سب سے بڑی بات، امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ ہمیں بجٹ حکومت کو چاہیے کہ اس کے لیے زیادہ مختص کرے تاکہ تعلیم پہ زیادہ توجہ ہو اور یہ ناخواندگی ختم ہو سکے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ٹیچرز کو کیسا ہونا چاہیے؟ ٹیچر رول ماڈل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ٹیچر کو ایسا ہونا چاہیے جو معاشرے، جس طرح کا معاشرہ ہم اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا آئندہ معاشرہ ایسا ہو، تو ٹیچر بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ٹیچر کو اپنی نالج کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں المیہ یہ بھی ہے کہ جب ہمارے ٹیچر ڈگری لے لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے کافی ہے. تو ٹیچر کا کام ہے کہ وہ، کیونکہ دنیا کے اندر روز بروز نئی سے نئی ریسرچ ہو رہی ہیں، نئے ٹیچنگ میتھڈز آ رہے ہیں، تو وہ ٹیچر کو اپ ڈیٹ ہونا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ آج کل تو علم کہہ لیں کہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، موبائل کے ذریعے. یوٹیوب دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کہا جاتا ہے یوٹیوب کو، اس سے آپ کو بہت کچھ مل سکتا ہے، گوگل کے ذریعے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے. تو ٹیچر کو ان تمام ٹولز کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور ان کو استعمال کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور ان کے استعمال کے ذریعے وہ اپنی تعلیم کو بہتر کرے. سر میں آپ سے لاسٹ کوسچن پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان کس قسم کا تعلق ہونا چاہیے؟ استاد اور ٹیچر کا دیکھیں نا، استاد کو روحانی باپ کہا جاتا ہے، تو استاد اور ٹیچر کا جو تعلق ہے نا وہ بڑا اہم ہے. تو اس میں یہ کہ اس میں فرینڈلی ہونا چاہیے، لیکن اس میں ایک لمٹ ہوتی ہے فرینڈلی کی بھی. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ فرینک ہو جائے، ٹھیک ہے. دوسرا، ٹیچر کا کام ہے گائیڈنس پرووائڈ کرنا. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کلاس میں آیا اور اس نے بس لیکچر دے دیا. اسٹوڈنٹس کے بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور استاد جو ہونا ایک ماہر تعلیم بھی ہوتا ہے، اس کو بچوں کی نفسیات کا بھی علم ہوتا ہے. وہ اس کے مطابق بچوں کو جج کرتا ہے اور ان کے مسائل کو بھی دیکھتا ہے، پھر ان کی گائیڈنس کرتا ہے تاکہ وہ معاشرے میں اپنے جو ان کو مسائل درپیش ہیں ان کو وہ حل کر سکیں. بہت شکریہ سر. شکریہ.